أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم مومنات پروردگار عالم خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 اور 45 میں ارشاد فرماتا ہے. 45 اور 46 میں خداوند عالم کہتا ہے کہ اے لوگو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہم نے کل اذان کا کیا لیکن اذان ختم ہونے کے بعد ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے. لیکن نماز اذان سے بھی پہلے ہمارے پاس پہلے وضو ہوتا ہے کہ ہم پہلے وضو کرتے ہیں, بعد میں ہم اذان دیتے ہیں اور بعد میں ہم جا کر نماز پڑھتے ہیں. تو اتنا ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم اس پانی کی طہارت کے بارے میں بھی کر سکیں کہ خداوند عالم نے جتنی پانی کی قسمیں رکھی اتنے انسان رکھے. ہر انسان کے لیے جو پانی ہم اوپر ڈالتے ہیں, اپنی باڈی کے اوپر ڈالتے ہیں, وضو کرتے ہیں, جو وضو کرتا ہے, جو غسل کرتا ہے, اس کے لیے پانی طاہر اور مطہر اور ہو سکتا ہے کہ کوثر بن جائے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے لیے ماء حمیم بن جاتا ہے, جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پانی عذاب کی شکل میں بن جاتا ہے. ہاں مومنان, اس کے بعد جب اذان کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, خدا کہتا ہے کہ تم ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی تو آتی ہے کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے, گول, کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پرابلم, تمہاری مصیبت چلی جائے تو دو چیزوں سے اپنی مصیبت کو بھگا سکتے ہو, دو چیزوں سے تم کلیئر کر سکتے ہو. ایک خدا کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ایک صبر کے ساتھ اور ایک صلاۃ کے ساتھ. انسان کے اوپر جو بھی کچھ آتا ہے اس کو انسان فیس کرتا ہے, اس کو انسان دیکھتا ہے, اس کے ساتھ ملتا ہے, اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اس کو بھگاتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے. اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک اندر سے اسٹرانگ ہونا اور دوسرا باہر سے. جب اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں تو باہر سے جب ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں تو فوراً سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا, جو انسان دماغ کا کمزور ہوتا ہے اس پر اور مصیبت آتی ہے, اور مصیبت آتی ہے, اور مصیبت آتی ہے. لیکن جو اسٹرانگ ہوتا ہے اس کے لیے ایک مصیبت چلی جاتی ہے پھر نہیں آتی. تو اللہ کہتا ہے وَالصَّبْرُ وَالصَّلَاةِ, اندر سے صبر کرو, باہر سے نماز پڑھو. نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے ساتھ بات کرنا ہوتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے, جب میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہنا چاہتے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے, وہ کیا ہمیں کہتا ہے, وہ کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم رہیں, کیسے چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کو سنیں, وہ کیا کہتا ہے, میں کیسے رہوں. تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے. جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں.
قرآن میں اللہ کہہ دیتا ہے اے بندے ایسے کرو، اے بندے ایسے کرو. قرآن اللہ اپنے بندے سے، اپنے ہم کہہ سکتے ہیں محب سے بات کرتا ہے. اور میرے مولا فرماتے جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، یعنی میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدایا میں ایسا ہوں، خدایا میرے کو پرابلم ہے، خدایا میں ایسے ہوں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ہم اللہ کو کہتے تو ہم اللہ سے شکایت کر رہے تھے خدایا تو رحمان ہے، تو بڑا ہے، تو نے مجھے خلق کیا، تو نے مجھے دیا، لیکن تجھے پتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ مجھے کھینچنا چاہتے، جو ذلیل لوگ ہو رہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتے. خدایا تو اپنے رحم اور کرم سے مجھے بچا. اہدنا الصراط المستقیم. خدایا مجھے ایسے راستے پہ رکھ، ایسے راستے پہ رکھ جیسا تو چاہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے وہ راستہ دو کہ جس میں نہ پرابلم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ پورا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، پورا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. نماز بہت قیمتی چیز ہے. میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مصیبت، کوئی پرابلم، کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً میں نماز پڑھتا ہوں، فوراً میں نماز پڑھتا ہوں. امام علی فرماتے ہیں کہ جب مجھے پرابلم ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، میں فوراً مصلی بچھاتا اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا. ہاں مومنان، یہ نماز بہت خاص چیز ہے، بہت خاص. آج میں اتنے بڑے بڑے علماؤں کے فتوے دیکھ رہی تھی صبح کو کہ علماء کیا کہتے ہیں جو نماز کو ترک کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خدا کہتا ہے جہنم کی وہ جگہ ہے اس کے لیے جو نماز کو ضائع کرتا ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز سے دور بھاگتا ہے، یعنی جہنم میں. علماء سے کسی نے پوچھا کہ یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا سزا ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا پیٹ کو آگ سے بھر دینا. پوچھا گیا کہ نماز کی زیادہ سزا ہے یا یتیم کے مال کھانے کی زیادہ سزا ہے؟ تو کہا گیا کہ نماز. یتیم کا مال کھانے سے گناہگار جہنم میں جائے گا، کافر نہیں بن جاتا، لیکن نماز کو جو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر اور اس کو ہلکا اور اس کو اہمیت نہیں دیتا، علماء کے فتوے ہیں کہ وہ کافر ہوتا ہے. یعنی علماء کے. اور ہمارے ذہن میں دو چیزیں ہم شیعوں کے ذہن میں بہت زیادہ ڈال دی ہیں. ایک ہمارے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ جو علی کرتا ہے اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، علی خود ہی پار کرا دیں گے. لیکن علی بے نمازی کو پار کرائیں گے؟ علی بے نمازی کو پکڑیں گے؟ کبھی نہیں، امپاسبل. خود مولا کائنات جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے واللہ بالقرآن واللہ بالصلاۃ. خدا را قرآن کو پکڑو اس سے پہلے کہ تمہارے دشمن غیر آ کر تمہارے قرآن کو پکڑے. واللہ بالصلاۃ. نماز کو پکڑو. علی کی شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز نہیں پڑھے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. ہاں مومنات، ہم جب کہتے ہیں نماز کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، بہت زیادہ. ہم نے نماز کی بات کی، الحمدللہ ہم بھی نمازی ہی ہیں، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نمازی. لیکن ایک جو چیز ہے وہ ہماری اولادوں میں سے یہ نماز کی جو محبت ہے آڑس ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے ہماری اولادوں کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسکولوں کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اتنے تھک جاتے ہیں بچے کہ ان کو مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے محنت ہوتا ہے نا. کیوں اس طرح سے ٹائمنگ، اسکول کی ٹائمنگ آپ دیکھو سیم نماز کے وقت کی ٹائم رکھی ہے. یہاں کے جو فرینچ اسٹائل کے اسکول ہیں مجھے ذرا پسند نہیں ہے ان کے ٹائمنگ. جو ٹائم رکھا صبح سے لے کر پھر 12 تک، پھر پورا دن 4 بجے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے. 4 بجے جب گھر آتے تو ٹریفک میں پھنس جاتے، 5:30 بجے ٹھنڈی میں 5:30 بجے نماز قضا ہو جاتی ہے.
ہمارے بچے کس طرح سے نماز پڑھیں، یہ ایک طریقہ ہے ان کا ہماری اولادوں میں سے نماز کو نکالنے کا. جس میں سے نکال گئی، کہا ہے میرے رسول فرماتے ہیں نا کہ جس کے پاس جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں ہے، وہ دین ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم مومنات، رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس نماز سے بہت محبت کرتا ہوں. اور یہ جو نماز پڑھتے تھے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ رسول خدا کی بیویاں فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب مصلی بچھا کے کھڑے ہوتے تھے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے رب العزت کہتا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے یہ کائنات کو بنانا فضول، بناتا ہی نہیں اس کائنات کو. ان کے لیے ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ جب رسول خدا مصلی بچھاتے اور مصلی پر کھڑے ہو جاتے، خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے ان کے جسم میں سے ان کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی تھی اور ان کے جسم میں سے ایسے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہم نہیں دیگ پکاتے ہیں، کسی دیگ، بہت بڑی دیگ کو آگ پر رکھ کر پکایا جاتا ہے اور اس میں سے جب وہ پکتی ہے تو اس میں سے آوازیں آتی. اس طرح سے خوف خدا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے آوازیں آتی تھی. ہاں مومنہ، ہم کہتے ہیں علی والے ہیں، علی والے، لیکن علی والوں کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں. میں نے کسی کے بارے میں غلط بولا، میں نے کسی کی انسلٹ کی، کسی کو نیچا دکھانا چاہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں تھوڑا سا باہر گئی، وہاں میری پکڑ ہو گئی، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ قرآن کی وہ آیت آپ نے پڑھی ہے، انک لبالمرصاد، سورہ نازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالمدبرات امرا. پڑھا ہے وہ آپ نے؟ اس آیت میں خدا کہتا ہے والنازعات غرقا. لوگوں یاد رکھو، جب میرے فرشتے جب ایک انسان کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ انسان جو صرف بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس وجہ سے بات کی تھی، میں نے تو اس وجہ سے بات کی تھی، خدا کہتا ہے والنازعات غرقا، اس کے جسم کی باڈی میں غرق ہو کر ایک سیلولر سے جان کو کھینچ کر نکالتے. والناشطات نشطا، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی ایسے روح قبض ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، خوشی خوشی میں. اس میں خدا کہتا ہے انک لبالمرصاد، اللہ جو تیرا اللہ ہے وہ تیرے پیچھے. لبالمرصاد کا معلوم ہے آپ کو؟ لبالمرصاد کیسے سمجھا؟ آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا ڈاکومنٹری فلم، جیسے ہم کہتے ہیں ڈاکومنٹری فلم میں ایک شیر ہوتا ہے، ایک لائن ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھپ کے کھڑا ہوتا ہے. کچھ بھینس یا گائے ہوتی ہیں، وہ کھا رہی ہوتی ہیں، اور وہ شیر جو ہوتا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں اس کے اوپر حملہ کر دوں. اور جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ یہاں پر بھینس کے حملہ کرتا ہے اور پہلے اس کو یہاں کاٹتا ہے. آپ نے وہ ڈاکومنٹری فلم دیکھی ہوگی. یعنی شیر جو طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کب مجھے موقع ملے، کب مجھے موقع ملے اور میں اس کو کھا لوں، اچک لوں. اس کو کہتے ہیں مرصاد. قرآن کہتے ہیں تیرا اللہ، جو شخص گناہ کرتا ہے، جو شخص ذرے برابر بھی گناہ کرتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ میں اس طرح سے انتظار میں ہوں کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں اس کو لے کے چلا جاؤں. ہاں مومنات، اس لیے کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہوتے ہیں، جو محمد اور آل محمد کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن خوف خدا بہت ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں علی نے یہ کیا، مولا نے کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا نے قلعہ اکھاڑا، مولا نے یہ کیا، مولا نے، سب مولا نے کیے، لیکن مولا کا ایک اور کام بھی تھا. ہمارے مولا کا ایک اور کام بھی تھا. کاش ہم جب امام کی بہادری کو بیان کر رہے ہوتے، کاش ہم امام کی اس چیز کو بھی بیان کریں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک باغ تھا، ایک گارڈن تھا جس میں 500 جھاڑ تھے، 500 درخت تھے. ہر درخت کے پاس میرے مولا دو رکعت نماز پڑھتے تھے. اور اتنا خوف خدا سے، خوف علی
علی جیسی ہستی خوف خدا سے اتنا لرز جاتی تھی، اتنا ڈرتے تھے کہ ایک دفعہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو بالکل بے ہوش حالت میں لوگوں نے کہا علی اس دنیا سے چلے گئے. اتنا وہ خوف خدا سے روئے، اتنا روئے کہ ان کو بھی فاطمہ الزہرا کے پاس لایا گیا. کہا یا زہرا ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ابھی علی کی روح پاس کر جائے گی، علی ابھی چلے جائیں گے. تو میری بیوی کیا کہتی ہے؟ نہیں، اللہ کے ڈر سے، خدا کے خوف سے علی کی اکثر یہ حالت ہو جاتی ہے. یہ بیوی فاطمہ الزہرا کے وقت میں تھا. اس کے بعد جب مولا کائنات کوفے میں آتے ہیں، بیوی کے بعد 25 سال کے بعد بھی کہتے ہیں، کوفے والے خود گواہی دیتے کہ ہم تھے رات کے اندھیرے میں علی دیواروں کو ہاتھ دے دے کر روتے تھے اور خوف خدا سے لرزتے تھے. خوف خدا سے علی لرزتے تھے. اور علی بھی وہی کہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ، میرا علی علوی جسے کہتے حسینی وہی ہوگا جس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہوگا. اللہ کا ڈر. وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمارا اللہ موجود نہیں ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم کہہ سکیں کہ میرا اللہ موجود نہیں ہے. ہماری زندگی گزر رہی ختم ہو رہی ہماری لائف. 1 سال 2 سال 3 سال، بلاخر ایک وقت وہ ہے کہ فملاقو، اس کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. تو قرآن اسی چیز کو بتاتا ہے کہ یاد رکھو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد لو. سب سے بڑے مددگار یہ، اس کے علاوہ کوئی تمہاری ایسی مدد نہیں کرے گا. پھر خدا آگے کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، یہ بہت سخت ہے نماز. جب مصیبت آتی ہے نا، سب کے لیے مصیبت میں نماز پڑھنا آسان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو ہلکے پھلکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے مصیبت میں، وہ راڑا راڑی کرتے ہیں، وہ چیخو پکار کرتے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے الا الخاشعین، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں، جن کے دل میں میری ذات بیٹھی ہوئی ہے، ان کو جب کوئی پرابلم آتا ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر خداوند عالم خوبصورت طریقے سے بتاتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہی مصلی بچھائے گا پریشانی کی حالت میں، وہی نماز پڑھے گا جس کو یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ ہم لوگوں کو ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے اپنے رب سے اور اس کی طرف ہم کو جانا ہے. ہاں مومنات، یہاں پر خداوند عالم ہم کو یہی بتاتا ہے کہ نماز پڑھو اور بہترین طریقے سے اپنے اللہ کی عبادت کرو. اور نماز کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اذان کے ساتھ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ایک اذان جناب بلال نے کہی تھی اور ایک اذان علی نے کہی تھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب بلال اذان دیتے تھے، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. جب اس دنیا سے چلے گئے تو بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی. بلال نے مدینہ چھوڑ دیا کیونکہ یہاں جہاں محمد نہ ہو وہ مدینہ کیا مدینہ، جس میں رسول نہ ہو، کیونکہ مدینہ کا نام تو مدینہ الرسول تھا نا، وہ رونق تو رسول سے تھی. ایک رونق مدینہ کی رسول سے تھی، ایک رونق مدینہ کی بی بی زہرا کے ساتھ تھی، اور ایک رونق مدینہ کی اولاد زہرا کے ساتھ تھی. ہاں مومنات، تاریخ لکھتی ہے کہ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد بلال جب واپس آتے ہیں مدینہ میں تو سب نے کہا بلال آ گیا، بلال مؤذن رسول آ گیا، رسول کا اذان دینے والا آ گیا. سب نے بلال کو گھیر لیا. بلال ہمیں وہ اذان سناؤ کہ جو رسول کے زمانے میں تھی. بلال ہمیں جب سے تم گئے ہو، جب سے ہمارے نبی گئے، ہم نے اذان بھول گئے. بلال اذان نہیں دیتا. ہاں مومنہ، بلال کہتا ہے میں اذان نہیں دوں گا. حضرت عمر آئے، کہا بلال تو ابو بکر کا غلام تھا نا، ابو بکر نے تجھے آزاد کیا.
اپنے مالک کے لیے آزاد کرو. کہا اگر ابو بکر نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے, مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کام کرو. اور اگر اس نے مجھے صرف اپنی ذات کے لیے کیا ہے, بلال آج بھی غلام بننے کو تیار ہے لیکن اذان دینے کو تیار نہیں, کیونکہ میرا نبی نہیں ہے. بلال کس کے لیے اذان دے؟ سب نے امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے لیا, امام حسن اور امام حسین کو لیا اور امام حسن اور حسین کو لیا. بلال یہ حسن اور حسین یہ نبی کے نواسے, نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک, بلال اذان دو. لیکن بلال پھر بی بی کا پیغام آتا ہے, بی بی فاطمہ الزہرا کا, بلال مجھے آخری اذان سناؤ کہ مجھے میرے نبی کی, مجھے اپنے بابا کی یاد آ جائے. وہ زہرا جو اس وقت بہت غمگین تھی. ہاں مومنات, جب بی بی فاطمہ الزہرا کا پیغام آتا ہے تو بلال اذان دینا شروع کرتا ہے. لیکن بلال جب اذان دیتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, تو لوگ گھروں سے باہر نکل کے آ جاتے ہیں, پورے مدینے کے لوگ باہر آ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہو گئے, ایسے لگتا ہے کہ محمد آ گئے. لیکن جب بلال اذان دیتا ہے, جب آتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ, ہاں مومنان, اس وقت پورے مدینے والے رو رہے تھے. اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایسے رو رہے تھے کہ کبھی کسی نے ایسا رونا نہ سنا. لیکن بلال کی جب آواز بلند ہوئی, کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, بی بی زہرا نے چیخ ماری اور کہتی ہائے رے میرا بابا. بی بی زہرا بے ہوش ہو گئی. پورے مدینے والے بی بی زہرا کے پاس آتے ہیں, کچھ بیویاں ہوش میں لانا چاہتی ہیں. بیوی بلال زبان بند کر دیتا ہے. بلال کہتا ہے اس سے آگے میں اذان نہیں کہہ سکتا, میری زبان اجازت نہیں دیتی. ہاں مومنات, یہ مدینے کی بات ہے کہ جب رسول اس دنیا سے چلے گئے, لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ آس تھی, یہ امید تھی کہ علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے اور حسین موجود ہے. تاریخ لکھتی ہے میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کوفے کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ہر روز اذان دیتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا 19 ماہ رمضان کو علی کی آواز کو بجھایا گیا, اور ایک وقت وہ آیا جو حسن نے اذان دی, میرے مولا حسن کی آواز کو بجھایا. مدینے والوں نے دیکھا محمد گئے, علی گئے, فاطمہ گئی, حسن گئے, ایک بچا ہے رسول کا قرۃ العین, ایک بچا ہے حسین. مدینے والوں کو بہت آس تھی کہ حسین ہے ہمارے پاس. لیکن جب اسی حسین کو کربلا جانا پڑا, میرے حسین نے مدینہ چھوڑا. لیکن مدینے والوں کو نہیں لگا کہ حسین نہیں آئے گا. ہاں مومنان, ایک وقت وہ تھا کہ میرے حسین کربلا میں پہنچے. الغاز کربلا میں جو بھی کچھ ہوا, لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ ان بیویوں کو, حسین کے بچوں کو, زہرا کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا, درباروں میں لے کر گئے, گلیوں میں لے کر گئے. لیکن ایک وقت آیا کہ وہی بیویاں شام پہنچی ہیں. جب شام پہنچی ہے نا, تو میری بیویاں ہند کے آنے کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے ماتم کیا, عزاداری کی. عزاداری کرنے کے بعد عزاداران امام میں کہوں گی, عزاداری کرنے کے بعد میری بیویوں کو زندان میں بند کیا گیا. جب زندان میں رکھا گیا نا, تو حسین کی ایک بیٹی اسی زندان میں چلی گئی. وہ وقت آیا کہ یزید نے دیکھا میں ناکام ہو رہا.
اس کو خوف طاری ہوا. اس نے امام سجاد کو بلایا اور کہا اے سجاد ہم چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ واپس چلے جاؤ مدینے. الغرض میرے مولا سجاد نے بی بی زینب سے پوچھ کر قبول کیا. لیکن بی بی زینب نے کہا اے سجاد یزید سے کہو ہمیں ماتم کرنا، ہمیں عزاداری کرنی، ہمیں نوحہ کرنا، ہمارے سامان کو لوٹا دو، ہمارے سروں کو لوٹا دو. ہاں عزاداران امام، وہ وقت تھا کہ یزید نے سارا سامان زندان میں بھیجا. ارے بیویوں کے پاس ان کے پیاروں کے سروں کو بھیجا. بیویاں ماتم کرتی ہے، گریا کرتی. ارے سر آتے گئے، اس سے پہلے کہ سر آئے تاریخ لکھتی ہے کہ بیویوں کا سامان آیا تھا. ایک بیوی جس کا نام رباحب تھا، اس بیوی کے پاس ایک ننھی سی چادر آئی ہے نا واپس، اور ایک کان کی بالی. بیوی نے بولی ہے گود میں اور زاروں کا دار گریا کرتی. کیا کہتی ہے؟ ہائے میری سکینہ، ہائے میری سکینہ. میں کہوں گی بی بی نے ضرور کہا ہوگا سکینہ چادر کے لیے روتی تھی نا، لو تیری چادر آ گئی. چادر تو آئی، سکینہ نہیں آئی. الغار سروں کو لایا گیا. جب سر آتے گئے نا، ان سروں میں ایک سر آیا جس کو تاریخ میں کہتے ہیں قمر بنی ہاشم. ارے ہاشم کا چاند. میرے مولا کے لیے، عباس کے لیے کہا جاتا کہ عباس اتنے خوبصورت تھے کہ علی عباس کو نقاب لگاتے تھے کہ کہیں میرے عباس کو نظر نہ لگ جائے. ارے جب زینب دیکھتی تھی نا تو زینب کہتی تھی یا اللہ میرے عباس کو نظر سے بچانا، بڑا خوبصورت بھائی ہے میرا. لیکن جب سر عباس آیا تھا نا تو زینب نے پوچھا اے لوگوں یہ کس کا سر ہے؟ ارے زینب عباس کے سر کو پہچان نہیں پائی. ارے بی بی سے کہا گئے بی بی یہ تو آپ کے عباس کا سر. ہائے اس وقت زینب کیا کہتی، ہائے عباس میرے عباس، میرے جگر کے ٹکڑے عباس، میرے محافظ، میرے ساکی عباس، تجھے کیا ہو گیا؟ ارے میں کہوں گی بی بی مجھ سے پوچھئے، ارے لوگوں سے پوچھئے کہ جب سر عباس کو نیزے پہ بلند کیا جاتا تھا نا تو عباس کا سر نیزے پہ بلند نہ ہوتا تھا، زمین پہ گر پڑتا تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ عباس کے سر کو اٹھایا گیا، ارے گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. ایک رسی لی گئی، عباس کے کان میں باندھی گئی، دوسری رسی گھوڑے کی گردن میں باندھی گئی، عباس کے دوسرے کان میں باندھی گئی. میں قربان عباس کے سر پہ جاؤں. گھوڑے کے گردن میں عباس کا سر تھا. اے بی بی عباس کے گالوں پہ نشان تو دیکھیے. ارے بی بی جب گھوڑا زمین پر اپنا سر کرتا تھا نا عباس کا سر پتھروں سے، ارے کانٹوں سے زمین پہ ٹکراتا تھا. بی بی اب کے عباس کا سر ٹکرا کر زخمی ہو کر ارے آپ کے پاس پہنچا. الغاز ارے بیویوں کو جب لے کر گئے تھے نا، بیویوں نے کہا ہمیں لے جاؤ کربلا، ہم چہلم کریں گے وہاں پر. وہاں بیوی آتی، بیویوں کو لایا گیا. چہلم ہوا. کس کا چہلم ہوا؟ ارے اس حسین کا چہلم ہوا، اس حسین کا چہلم ہوا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب حسین کا سر آیا تھا نا زینب کے پاس، رباب کے پاس، جب حسین کا سر آیا تھا نا تو گود میں رکھ کر بی بی کہتی تھی میرے جان تجھے گرہن لگ گیا. میں کہوں گی بی بی کس طرح سے گرہن نہ لگتا، تیرے حسین کے سر کو 40 دن تک
ارے بازاروں میں پھرایا گیا، تیرے حسین کے سر کو دارالامانہ پر لٹکایا گیا، تیرے حسین کے سر کے ساتھ لعین کھیلتے تھے، تیرے حسین کے سر کو چھڑی لگائی گئی۔ الغرض اس حسین کا چہلم ہوا، یہ قافلہ چلا ہے مدینے کی طرف۔ جب مدینے میں پہنچا ہے نا، ایک بی بی، میں کہوں گی بی بی جب مدینے میں آئے، مدینے والے انتظار کر رہے تھے، حسین واپس آ گیا، حسین واپس آ گیا، شاید حسین واپس آ گیا۔ ارے جب مدینے میں ابھی داخل ہی نہیں ہوئے تھے نا، تو بی بی ام کلثوم شعر پڑھتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یا مدینہ، اے مدینہ، کہتی ہے یا مدینہ جدی جدنا لا تقبیلنا، اے میرے جد کے مدینہ ہم کو قبول نہ کرنا، ہم بالحسرات والاحزان جینا، ہم تیرے اندر داخل ہوتے لٹ کر آئے، ختم ہو کر غموں سے چور چور، حسرتوں سے بھر کر داخل۔ ارے نبی کی بیٹیوں دکھوں سے چور چور کر آتے، کہتی ہے خرجنا، بی بی کہتی ہے خرجنا منک بأہلینا جمیعا، مدینہ تجھے یاد ہے جب ہم تجھ سے نکل رہے تھے تو ہم پورے کے پورے بھرے ہوئے تھے، جمیعا ساتھ میں تھے، اے مدینہ جب ہم داخل ہو رہے، رجبنا العجان وبیننا، ہمارے وہ مرد، ہمارے وہ ساتھی، وہ ہمارا امام ہمارے بیچ میں نہیں رہا۔ الغرض بی بی زینب آتی ہے، آپ کی محنت کو تمام کروں گی، اس سے آگے نہیں پڑھوں گی۔ میری بی بی زینب جب آتی ہے نا، روضہ رسول پہ کھڑی ہو کر کیا کہتی ہے؟ دروازے پہ کھڑی ہوتی، اندر داخل نہیں ہوتی، آواز دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کو باغی کی بہن کا سلام ہو۔ قبر رسول ہل جاتی، ایک عالم کہتا زینب کو قبر رسول سے آواز آتی، اے زینب میرے بچے کو باغی نہ بولو، میرا بچہ باغی نہیں، میرا حسین باغی نہیں۔ زینب کہتی نانا میں نہیں کہتی، لینوں نے تیرے بچے کو باغی کہا۔ پروردگارا یا اللہ، آج کا دن اربعین کا دن، خدایا اربعین کا دن بھی سب سے بڑا دن عاشور کی طرح ہے۔ یا رب العزت، یا اللہ ہمارے پرسے کو قبول فرمانا۔ پروردگارا ہم پرسہ دیتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کو، ان کے حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بچوں کو پرسہ دیتے ہیں۔ خدایا ہم ام المؤمنین کو ان کے بچوں کو پرسہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم بی بی زینب کو پرسہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا ہم امام حسن کو پرسہ دیتے ہیں، ہم علی کو پرسہ دیتے ہیں۔ خدایا اس سے بھی بڑھ کر ہم پرسہ دیتے ہیں اپنے وقت کے امام کو، جو ابھی بھی انتظار کرتا ہے کہ اس کا ظہور ہو جائے۔ اے پاک پروردگار، ہم اپنے وقت کے امام کو پرسہ دیتے ہیں۔ خدایا تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے اس پرسے کو، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو خدایا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تم بھی ہماری اس عبادت کو قبول فرماؤ۔